اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 اور 127 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کر، اور نہیں تیرا صبر کرنا مگر اللہ کے ساتھ، اور اس پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، یہ واو عطف جو ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ سے بات پتہ چلی کہ اس کا تعلق پہلے والی آیات سے ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر اللہ رب العزت کے راستے کی طرف کیسے دعوت دی جائے اس بات پر گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ عمدہ طریق پر اور اچھے انداز میں دعوت کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں ستایا جاتا ہے اور تمہیں بدلہ لینا ہے، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بدلہ لینے میں پھر خود ظالم ہو جاؤ، تمہارے جذبات غالب آ جائیں، تمہارے اندر شدت آ جائے، اور جس سے تم بدلہ لینے جا رہے ہو جو پہلے ظالم تھا اور تم مظلوم تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلہ لینے میں تم آگے بڑھ جاؤ اور تم اس پر ظلم کرنے لگو اور پھر تم ظالم ہو جاؤ اور وہ مظلوم ہو جائے، اور اللہ کے ہاں جب حاضر ہو تو پھر تم ظالم بن کر حاضر ہو، اور جو تمہارے پہلے جو ظالم تھا وہ اب مظلوم بن کر حاضر ہو۔ لہٰذا جب تمہیں بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے، جتنا تمہیں پریشان کیا گیا ہے۔ تو بدلہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس سے جتنا اس ظالم نے آپ کے ساتھ میں کیا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم راہ صبر اختیار کرو، اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ اس میں اجازت تو دی گئی ہے اس بات کی کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ صبر کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ عمدہ ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم صبر کرتے ہو، وَاصْبِرْ، اور تم صبر کرو، اور تمہارا یہ صبر کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ جو میں نے صبر کیا ہے تو میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، میرے اندر بڑا کمال ہے اور میں نے یوں کر دیا۔ کہیں صبر کرنے کے بعد تم غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، گھمنڈ تمہارے اندر نہ آ جائے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ جو صبر کی تمہیں توفیق ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور تم غمزدہ مت ہو، تنگی میں مبتلا مت ہو، اور جو لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کرنے کے لیے جو تانے بانے بن رہے ہیں، تم بالکل اس سے، ان کی تدبیروں کے سلسلے میں تم بالکل تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو صبر کا معاملہ ہے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ صبر ہے کیا؟ مصائب، آلام، مصیبتوں، پریشانیوں پر شکوہ کو ترک کر دینا صبر کا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے، کڑواہٹ ہے۔ صبر کی اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور صبر کرنا پڑتا ہے جسے مصابرہ کہتے ہیں۔ جب بندہ مصابرہ کے درجے پر پہنچتا ہے تو پھر صبر کرنے میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر۔ تو صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو ملتی ہے، اور صبر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ صبر کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کی معیت پائی جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اب چونکہ آج کل انسان دین سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، ایمان بالغیب یعنی مرنے کے بعد کی دنیا، قیامت، یوم حساب، جنت، دوزخ، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہے، اس لیے وہ اپنا سب کچھ اسی دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ مسائل تو اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ تو انسان کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبات آ جاتے ہیں،
اور وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اگر اللہ کو یاد کر لے، اللہ کی عنایات کو یاد کر لے، اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ اگر تم پریشان ہو، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہو، اور ایسے موقع پر تمہیں اللہ سے مدد چاہیے، تو اللہ سے مدد مانگو۔ ایک تو صبر اختیار کرو، اور دوسرے نماز۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بہت ساری تکلیف کا اور مشاکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے جو صبر کیا جاتا ہے تو اس کا اجر، اس کی خوشخبری اللہ نے دی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے نبی، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور ہمارا مال سب اللہ ہی کا ہے، اور ہم سب اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی بڑی فضیلت بھی فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں صبر کی اہمیت اور فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی، پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام اور مرتبے یعنی ایمانی حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو آزمائش سخت ہوتی ہے، اگر دین اور ایمان میں کمزور ہو تو آزمائش اس کی دینی اور ایمانی حالت کے مطابق ہلکی ہوتی ہے۔ بندے پر یہ آزمائش ہمیشہ آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے اسے یوں پاک کر دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی بوجھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھ لیں کہ جب انسان سے کوئی اس کی پسندیدہ چیز چھین لی جائے، جیسے اس کی اولاد، اب اولاد کے ساتھ انسان کو کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر جب کسی وجہ سے یہ اولاد چھن جائے اور انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس مشکل وقت میں صبر کرنے والوں کے بارے میں مسند احمد اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کی نہایت پیارے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل یعنی دل کا جگر کا ٹکڑا تم نے قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اس نے آپ کی حمد کی اور کہا، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کرنے والوں کا گھر رکھ دو۔ تو دنیا میں مشکلات پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بے حساب اجر و ثواب ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے، کاش کہ دنیا میں ان کی جلدیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تو آج وہ بھی ان عنایات کے حقدار ٹھہرتے۔ ان انعامات کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں گے، کاش کہ ہمارے بدن کی کھال کو، ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، اور آج اس کے یہاں یہ بدلہ ملتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنن بہقی کی روایت ہے، صبر کو ایمان، نصف ایمان قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی،
صبر ایک آسان ہے، کہنے کا تو بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا دہکتے کوئلے کو مٹھی میں پکڑنے کے مترادف ہے، اور ایسے زمانے میں صبر کرنے والے کو اس جیسا عمل کرنے والے کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت میں ان الفاظ میں اضافہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ 50 اس زمانے کے یا ہمارے زمانے کے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمارے زمانے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال تقسیم کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو، کیونکہ میں حوض پر ہوں گا۔ انصار نے کہا، ہم ان قریب صبر کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر کی انتہائی فضیلت ہے، انتہائی فضیلت ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر اور ام عمار کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، اذیت دی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو یاسر، اے اہل یاسر، صبر کرو، بے شک تمہاری جزا، تمہارا بدلہ جنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر کا راستہ ایسا، جو شخص صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور صبر کے طریقے پر چلتا ہے، مضبوطی سے اپنے پیروں کو جما لیتا ہے، مصیبت پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ محبوب ٹھہرتا ہے۔ لہذا صبر کرنے کا مقام ہی الگ ہے اور صبر کی بات ہی الگ ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر کہیں ڈپریشن کے شکار ہو گئے، مایوسی کے شکار ہو گئے، پریشانی میں آ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان کمزور ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ حال ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، لن یصیبنا الا ما قد قدرہ اللہ لنا، ہمیں وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر رکھا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وہ ہمیں ملے گا، اور اللہ کا کیا ہوا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ وقت ایسا آ جائے کہ ہم پریشانیوں میں گرفتار ہو جائیں، مصیبت آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مگر ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں توڑنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ پر مضبوط یقین رکھنا ہے۔ دن کو پھیرنے والا وہی ہے، ایام کو پھیرنے والا وہی ہے، حالات کو بدلنے والا وہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ حالات کو بدلے گا۔ جب آپ کے اوپر پریشانی اور مصیبت آئے تو آپ کہیے انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب کو پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ تو دن گزر جائیں گے، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، کوئی پریشانیاں زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی، یہ سب ختم ہو جائیں گی، حالات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آدمی یقین کرے کہ پھر وہ ڈپریشن سے بچ جائے گا، مایوسی سے بچ جائے گا، پریشانی سے بچ جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو خودکشی کیے لے رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے، وہ ان سے بچ جائیں گے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ، اللہ پر یقین کرنا، وہ اللہ کے اوپر جو شخص یقین کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ یقیناً سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہر طرح معاملات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔